اگر آپ کو پتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا، میں وہ شخصیت تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننے کے لیے میں راوی اجتماع میں جایا کرتا تھا، اور ظہر کے بعد ان کا بیان ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع دھاڑے مار مار کر رو رہا ہوتا تھا، سناٹا چھا چکا ہوتا تھا، اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا نظریہ بنایا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عزتیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے دیتا ہے۔ جب آپ نہ حق کو حق کہتے ہیں نا، اللہ آپ کو گرا دیتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا عروج کا، ایک وقت یہ ہے کہ لوگ بیان نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ میری بات کو ذہن میں رکھیے گا، مولانا طارق جمیل صاحب بڑے مبلغ ہیں، اللہ نے ان کی آواز میں بڑی تاثیر رکھی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، دلی وہ ایک خوش طبی آدمی ہے۔ لیکن دیکھیے، جب وہ صحابہ کی تعریف کرتے رہے، سیرت کو بیان کرتے رہے، اولیاء اللہ کے قصوں کو بیان کرتے رہے، تو لوگ ان کے دیوانے تھے، لوگ ان کے دیوانے تھے۔ وہی آدمی ہے، وہی لہجہ ہے، وہی ٹوپی، وہی پگڑی ہے، آج اسٹیج پر جاتا ہے تو لوگ اتار دیتے ہیں، بھئی آپ کا بیان نہیں ہے۔ تبلیغ والے ہٹا دیتے ہیں، بھئی اس کا بیان نہیں کرنا ہم نے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا صاحب آپ گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ آپ جب کسی مجلس میں جاتے ہیں، کالے لوگوں کی مجلس میں آپ جاتے ہیں جن کا رنگ بھی کالا ہے، ٹوپی بھی کالی ہے، اور ادھر سے بھی کالا، جب ان کی مجلس میں آپ جاتے ہیں تو آپ جا کر کہتے ہیں اصل دین کا کام آپ کر رہے ہو، یعنی کہ آپ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کا کام آپ ہی کر رہے ہو، باقی سارے فضول ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ عروج حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کے ہاں بھی، تو صحابہ کے قدموں کو پکڑ لیں، صحابہ کی پیروی کیجیے، صحابہ کرام کو جو انسان اپنا سروں کا تاج بنا لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیجیے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی سے ہمدردی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ بھائی یہ تو جو سہرا غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ آپ کی کلپ مشہور ہے، آپ نے کہا کہ اصل دین کا کام تو یہ کر رہے ہیں، تو باقی کیا کر رہے ہیں بھائی پھر؟ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ دیکھ لیجیے مولانا طارق جمیل صاحب کے قصے کے ساتھ، کبھی عروج کبھی زوال۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، جتنے بھی ہمارے اکابرین بڑے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک ہم سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔